اعظم اعظمی صاحب ایک سے ایک شعر جناب عبید اعظم اعظمی نے پیش کیے، لیکن ناظم تو اپنے مطلب کا کوئی شعر ایک ڈھونڈ لیا کرتا ہے۔ بڑا خوبصورت سا ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ جاتے نہیں تھے جس جا عبید اعظم اعظمی، جانے لگے تو سلسلہ بنتا چلا گیا۔ یہ جس جگہ کا انہوں نے اشارہ کیا ہے، اس شعر کی وضاحت غالب کے ایک شعر میں ملتی ہے کہ کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، بس اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ میں جناب عبید اعظم اعظمی صاحب کو بہت ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک بار اور زحمت کلام دیتا ہوں ہمارے بہت ہی معتبر مکرم اور محترم مہمان محترم جناب شکیل جمالی صاحب کو کہ نیا مسلک، نیا طرز سخن ایجاد کرتے ہیں، نیا مسلک، نیا طرز سخن ایجاد کرتے ہیں، عروس شعر کو ہم قید سے آزاد کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ شاخوں پہ حکومت ہے آوارہ بگولوں کی، میں آخری خوشبو ہوں اس عہد کے پھولوں کی، سنتی ہے مجھے دنیا پتھراؤ بھی کرتی ہے، شاید میرے پیکر میں مٹی ہے رسولوں کی۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب شکیل جمالی صاحب سے۔ ہاں، دراصل میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو پڑھوا دوں، اس لیے کہ آپ بڑی دیر سے محنت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک عالم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ناظم کی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک رات میں 1000 جھوٹ بولتا ہے، اور سچائی بھی ہے کہ ہم لوگوں کے پیشے کی مجبوری ہے، رنگ ہر ایک تصویر میں بھرنا پڑتا ہے، تو ناظم کی مجبوری ہوتی ہے، اور بڑی محنت سے بڑا خوبصورت مشاعرہ انہوں نے سجایا ہے۔ وہ سب کو مبارکباد دے رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھے ایک نظامت کی اور ایک سلسلے کی جو انہوں نے بنایا۔ 2-4 شعر پہ اور سن لیجئے، دیکھیے گا کہ کھلی زنجیر بھی تالا ہے ہمیں، کھلی زنجیر بھی تالا ہے ہمیں، تو نے کس پھیر میں ڈالا ہے ہمیں، کھلی زنجیر بھی تالا ہے ہمیں، تو نے کس پھیر میں ڈالا ہے ہمیں، اس کو آئے ہیں دعا دیتے ہوئے، اس کو آئے ہیں دعا دیتے ہوئے، ایسی ترکیب سے ٹالا ہے ہمیں، اس کو آئے ہیں دعا دیتے ہوئے، ایسی ترکیب سے ٹالا ہے ہمیں، دنیا داری نہیں آتی ہم کو، دنیا داری نہیں آتی ہم کو، کسی درویش نے پالا ہے ہمیں، دنیا داری نہیں آتی ہم کو، کسی درویش نے پالا ہے ہمیں، دنیا داری نہیں آتی ہم کو، کسی درویش نے پالا ہے ہمیں۔ ایک مطلب دیکھ لیجئے گا کہ عذاب کوئی ہواؤں پہ آنے والا ہے، عذاب کوئی ہواؤں پہ آنے والا ہے، جہاں چراغ نہیں ہے وہاں اجالا ہے، عذاب کوئی ہواؤں پہ آنے والا ہے، جہاں چراغ نہیں ہے وہاں اجالا ہے، تیری طرف کوئی انگلی اٹھے تو لگتا ہے، عذاب کوئی ہواؤں پہ آنے والا ہے، جہاں چراغ نہیں ہے وہاں اجالا ہے، تیری طرف کوئی انگلی اٹھے تو لگتا ہے، کسی نے میرے گریباں پہ ہاتھ ڈالا ہے، تیری طرف کوئی انگلی اٹھے تو لگتا ہے، کسی نے میرے گریباں پہ ہاتھ ڈالا ہے، تیری طرف کوئی انگلی اٹھے تو لگتا ہے، کسی نے میرے گریباں پہ ہاتھ ڈالا ہے، اسے گئے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہوں گے، اسے گئے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہوں گے، مگر گلی کی اداسی نے مار ڈالا ہے، اسے گئے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہوں گے، اسے گئے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہوں گے، مگر گلی کے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، شکیل بھائی نے بڑے اچھے شعر سنائے آج، اور واقعی مجھے تو بڑا جی خوش ہو گیا، اور وہ ایک پرانا زخم کرید رہے میرا، میں چاہتا ہوں کہ اسے مٹی پڑی رہے۔ اسے گئے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہوں گے، مگر گلی کی اداسی نے مار ڈالا۔ ایک شعر سن لیجئے، خاص طور سے دوست پیچھے بیٹھے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کے مجھے رفعت سروش کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ یہی بچے جو یہی بچے امامت بھی کریں گے جو مسجد میں شرارت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پورا مستقبل ان کے کاندھوں پہ ٹکا ہوا ہے، اور ہر اچھے شعر پہ وہ داد دے رہے ہیں،
اور ان کا احتجاج بھی بجا ہے. جہاں جہاں ان کی آواز بلند ہوتی ہے وہ ظاہر ان کا حق ہے. تو یہ تھا کہ عداوتوں کو بھی نہیں، وہ میں شعر دوسرا سنا رہا تھا. ہاں، جہاں چراغ نہیں ہے وہاں اجالا ہے. اسے گئے ہوئے 2-4 دن ہوئے ہوں گے، مگر گلی کی اداسی نے مار ڈالا ہے. وہ شعر جو سنانا چاہتا تھا وہ سن لیجئے. مگر گلی کی اداسی نے مار ڈالا ہے، مگر گلی کی اداسی نے مار ڈالا ہے. ہمارے عہد کے لڑکے وفا نہیں کرتے، ہمارے عہد کے لڑکے وفا نہیں کرتے. یہ وہم بھی تیرے دل میں ہم ہی نے ڈالا ہے. ہمارے عہد کے لڑکے وفا نہیں کرتے، ہمارے عہد کے لڑکے وفا نہیں کرتے. یہ وہم بھی تیرے دل میں ہم ہی نے ڈالا ہے. اور ہمارے پاس یہی لفظ ہیں تمہارے لیے، ہمارے پاس یہی لفظ ہیں تمہارے لیے. ہمارے پاس انہی موتیوں کی مالا ہے، ہمارے پاس یہی لفظ ہیں تمہارے لیے. ہمارے پاس انہی موتیوں کی مالا ہے. اور سن لیجئے 2-3 شعر کے. وفاداری پہ آفت آ رہی ہے. وفاداری پہ یہ جو وقت گزر رہا تھوڑا سا کڑا تو ہے، لیکن آگے بھی مجھے نہیں لگتا کہ حالات کچھ بہتر ہونے والے ہیں. بہرحال مطلب پیش کرتا ہوں. یہ وفاداری پہ آفت آ رہی ہے. میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے. وفاداری پہ آفت آ رہی ہے، میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے. اب شعر سنیے گا جو سنانے ہیں آپ کو. میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے، میں اس سے اتنے وعدے کر چکا ہوں. میاں لے لو جو قیمت آ رہی ہے، میں اس سے اتنے وعدے کر چکا ہوں. مجھے اس بار غیرت آ رہی ہے. میں اس سے اتنے وعدے کر چکا ہوں، میں اس سے اتنے وعدے کر چکا ہوں. مجھے اس بار غیرت آ رہی ہے. نہ جانے مجھ میں کیا دیکھا ہے اس نے، مجھے اس پر محبت آ رہی ہے. نہ جانے مجھ میں کیا دیکھا ہے اس نے، مجھے اس پر محبت آ رہی ہے. میرا جھگڑا زمانے سے نہیں ہے، میرا جھگڑا زمانے سے نہیں ہے، میرے آڑے محبت آ رہی ہے. میرا جھگڑا زمانے سے نہیں ہے، میرا جھگڑا زمانے سے نہیں ہے، میرے آڑے محبت آ رہی ہے. بدلتا جا رہا ہے جھوٹ سچ میں، کہانی میں صداقت آ رہی ہے. بدلتا جا رہا ہے جھوٹ سچ میں، کہانی میں صداقت آ رہی ہے. اور یہ شعر سنیے گا کہ ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ، ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ. وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے. ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ، وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے. وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے. وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے. اور 2-4 شعر آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول بنانا ہو. آسانی سے دنیا آپ کو قابو نہیں دیتی. تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے. اور سچائی یہ ہے کہ جب یہ مطلع میں نے کہا تو اس وقت میرے ذہن میں ایک جو شعر تھا وہ اختر نظمی کا تھا. آپ دیکھیے کہ کیا انہوں نے کیا استعارے اور کنائے استعمال کیے ہیں. دنیا کو پانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے کوئی مروت نہیں ہے پانی میں، جو ہاتھ پاؤں نہ مارے گا ڈوب جائے گا. تو دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو دنیا آپ کو قبول نہیں کرتی. تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے، ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے. آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی. غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے. آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی. غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے. سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے. یہ اس طرح کی محفلیں کتنی ہوتی ہندوستان میں. سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے. اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے، اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے، اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے. شعر دیکھیے گا کہ رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر. یہ بھیونڈی میں شعر پڑھا جا رہا ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا فیصد جو صبح اپنے کام پہ نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے.
تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے. رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر، ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے. رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر، رات ہمارے گھر جلدی آ جایا کر، ہمیں سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے. اور آپ کی محبتوں کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں کہ لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو. سنو کاشف، لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو، دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے، دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے. لال قلعے کی دیواروں پر لکھوا دو، دل سب سے محفوظ ٹھکانا ہوتا ہے. دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی، 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے. دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی، 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے. آنسو پہلی شرط ہے زندہ رہنے کی، غم تو سانسوں کا جرمانہ ہوتا ہے. میں آخری 3 شعر پڑھ کے، اور میں چاہتا ہوں کہ ناظم صاحب کو بھی سنیں. یہ دیکھیں سب کو سن رہے ہیں یہ کیسا شعر پڑھتے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. تو میں 3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد دیکھیے گا مطلب. وہ دیکھیے گا کہ الفاظ نرم ہو گئے، لہجے بدل گئے. الفاظ نرم ہو گئے، لہجے بدل گئے، لگتا ہے ظالموں کے ارادے بدل گئے. الفاظ نرم ہو گئے، لہجے بدل گئے، لگتا ہے ظالموں کے ارادے بدل گئے. اب خوشبوؤں کے نام پتے ڈھونڈتے پھرو، اب خوشبوؤں کے نام پتے ڈھونڈتے پھرو، محفل میں لڑکیوں کے دوپٹے بدل گئے. اب خوشبوؤں کے نام پتے ڈھونڈتے پھرو، محفل میں لڑکیوں کے دوپٹے بدل گئے. اور وہ شعر جس کے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ غزل ہوئی ہے، محفل میں لڑکیوں کے دوپٹے بدل گئے. یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، لگتا ہے اسپتال میں بچے بدل گئے. یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، یہ سرکشی کہاں ہے ہمارے خمیر میں، لگتا ہے اسپتال میں بچے بدل گئے.